السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ یہی آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اور میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں دو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ امانتوں میں سارے حقوق داخل ہیں، اور سارے حقوق کو ادا کرنے کا گویا اللہ تعالیٰ نے امانات کو ادا کرنے کے ذریعے سے حکم دیا، اور بہت کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ پیش کی تھی۔ جو دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان تحکموا بین الناس بالعدل۔ دوسری نصیحت یہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ کوئی بھی معاملہ تمہارے سامنے ہو اس میں حق اور انصاف کے ساتھ تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ حکم کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرو ظاہر ہے کہ امیروں کے لیے بھی ہے، قاضیوں کے لیے بھی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ہے، یا کورٹوں میں بیٹھنے والے ججوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ بیوی کے شوہر ہیں، بچے ہیں آپ کے، تو آپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کرو۔ یا اللہ کرے اللہ نہ کرے آپ کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرو۔ یہ بہت ہی وسیع مفہوم والا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 2 آدمی جھگڑ کر آئے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دینا ہی ہے۔ بہت وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 انسانوں کے درمیان جب فیصلہ ہو اور جب حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آئے تو تمہیں چاہیے کہ انصاف کو سامنے رکھو۔ اس آیت میں ایک لفظ بہت قابل غور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بین المسلمین یا بین المومنین، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو یا مومنوں کے درمیان، نہیں، بین الناس۔ اس میں مسلمان بھی داخل، غیر مسلم بھی داخل۔ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تمہیں چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل کہتے ہیں حق والے کو حق دینا، جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دینا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام العدل بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑے انصاف کرنے والے۔
اللہ نے اپنے ناموں میں یہ نام شامل فرما کر گویا یہ بتا دیا ہے کہ میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہوں، میں عادل ہوں، اور عدل کو میں پسند بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المقسطین، قرآن مجید میں فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے یہ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی بیلنس اگر ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ کائنات اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتی۔ ایک اکیلے اللہ انصاف کے ساتھ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ سورج کو گنجائش نہیں ہے کہ اس کے راستے سے ہٹ سکے، چاند کو گنجائش نہیں کہ اپنے راستے سے ہٹ سکے، اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ اگر وہ راستے سے ہٹتے ہیں تو ٹکراؤ ہوگا، پھر عالم ختم ہو جائے۔ پوری کائنات اللہ نے عدل و انصاف پر قائم فرمائی اور انسانوں کو حکم دیا تمہیں بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کو قائم کرو۔ جب دنیا میں امانتوں کو ادا کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا تو دنیا میں امن آئے گا۔ اور آج پوری دنیا میں امن نہیں ہے، نہ ہندوستان میں امن ہے۔ پوری دنیا کے جس خطے میں لے لو آپ دیکھیں گے کہ ظلم، جور، لوگوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم و جور کی وجہ سے ہی پوری دنیا امن و امان کے بجائے فساد کا گہوارہ بنی، اس لیے کہ لوگوں کے امانتوں کو ادا نہیں کر رہے، حقوق ادا نہیں ہو رہے، اور دوسرا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ جو پیسے والا ہے وہ انصاف خرید رہا ہے، جو قوت بازو رکھتا ہے وہ انصاف کرا رہا ہے اپنے لیے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کورٹ کے اندر جا کے انصاف حاصل کرنا تو کیا، کورٹ کے گیٹ تک بھی پہنچ نہیں پاتا، اس لیے کہ پیسہ اس کے جیب میں نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو اتنا عظیم الشان درجے پر قائم فرمایا تھا کہ کوئی الگ سے کورٹ نہیں بنایا، مسجد کو عدل و انصاف کی جگہ بنایا۔ بے مسجد میں کسی کو رکاوٹ ہے آنے کی؟ مسجد میں کوئی دربان ہوتا ہے؟ آؤ اپنے حقوق بیان کرو۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا، کیا حق ادا نہیں ہوا؟ انصاف مسجدوں میں ہوتا تھا۔ انصاف حاصل کرنا آسان تھا، عدل حاصل کرنا آسان تھا، اور آج انصاف مہنگا ہو گیا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو بابری مسجد کا مقدمہ لڑ رہا ہے، ان بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ سپریم کورٹ کا جو وکیل مقدمہ لڑتا ہے صرف مقدمے کو سمجھنے کے لیے 50,000 روپے لیتا ہے، اور پھر مقدمے کو سپریم کورٹ کے اندر جا کر لڑنے کے لیے 1,00,000 روپے فی گھنٹہ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انصاف سستا ہے مہنگا ہے؟ صاف سیدھی بات ہے، عام آدمی کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام نے حکم دیا کہ عدل و انصاف بالکل مساوات کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو، غریب کو بھی ملے، مالدار کو بھی ملے، حقیر کو بھی ملے، بہت اونچے درجے کا کوئی آدمی ہے تو اسے بھی انصاف ملے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار اپنے آپ کو شریف کہنے والے انصاف کو لے اڑیں، پیسے ان سے خرید لیں، اور جو بیچارہ معمولی پیسے والا نہیں ہے وہ آدمی ظلم و ستم کی چکی میں پس کے رہ جائے۔ مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم سے دشمنی ہے تو یاد رکھو آپس کی دشمنی کی بنا پر انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو۔ آپس کی دشمنی ایک طرف، لیکن جب حق و انصاف کا معاملہ آتا ہے تو انصاف کرنا چاہیے۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، اس لیے کہ انصاف کرنا یہی تقوی کے قرین قیاس ہے، تقوی کے قریب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر عدل و انصاف کا حکم دیا. ان میں سے یہ بھی آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی پڑھی، اس جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان تحکموا بین الناس بالعدل، کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ فیصلے کو قائم کرنا، کوئی امیر ہے اس کی رعایا کے درمیان انصاف کرے گا، کوئی قاضی کے کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے دو کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں لڑ کر، یا میاں بیوی اپنا جھگڑا لے کر، قاضی کو حکم ہے کہ انصاف کرو، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. یا آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، بیٹیوں کو کم دیا، بیٹوں کو زیادہ دے دیا، یا بیٹیوں کو ایک نظر سے دیکھا، بہوؤں کو ایک نظر سے دیکھا، یہ انصاف کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. پورے زندگی کے ہر شعبے میں حق و انصاف کو قائم کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ انصاف کے سلسلے میں فرمایا، قرآن مجید میں کئی جگہ حکم دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے بھی قولی اعتبار سے بھی انصاف کو قائم فرمایا. ایک طرف تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور، دنیا میں انصاف قائم کرنے والے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب ساری دنیا کے انسان حساب و کتاب کے چکر میں پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھا کے عزت و اکرام فرمائیں. دوسری حدیث میں فرمایا قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ، وہ بھی سورج سوا نیزے پر، انتہائی ہولناک ماحول، انسان اپنے جسم سے نکلنے والے پسینے میں اپنے گناہوں کی بقدر ڈوبتا رہے گا. ایسے خطرناک دن میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں جگہ دیں گے. اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے حدیث پیش کی، الامام العادل، وہ بڑا آدمی جو انصاف کرنے والا ہو. آپ اپنے گھر میں انصاف کرتے ہیں، آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. آپ اپنے بیوی بچوں میں انصاف کرتے ہیں، آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. آپ اپنے محلے میں انصاف قائم کرتے ہیں تو آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. آپ بادشاہ وقت ہیں، رعایا میں انصاف کرتے ہیں تو آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ظلم کرتے ہیں تو قیامت کے دن پریشانی آئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم حق و انصاف کے خلاف آپ کچھ بھی کریں گے تو قیامت کے دن یہ آپ کے لیے اندھیریاں بن کر آئے گا. چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرا ہے. دنیا میں ستایا، انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آپ کے سر پر منڈلاتے ہوں گے اور انسان پریشان ہوگا. اس دن پریشانی کا کوئی علاج نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو بہت اونچے درجے میں لیا. سب سے زیادہ انصاف پسند یا انصاف جس شخصیت نے کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ایک منافق میں ایک یہودی میں جھگڑا ہوتا ہے. منافق اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے، اندر میں منافق ہے. اور ایک کٹر یہودی جس کی اسلام دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہتا ہے انصاف کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس چلو، لیکن منافق وہ کہتا ہے نہیں کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس جائیں گے. یہودی نے کہا تو مسلمان کہتا اپنے آپ کو، اپنے پیغمبر محمد کو چھوڑ کے یہودیوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ منافق نے پوچھا تو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا؟
یہودی نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، یہ بات صحیح ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت والی بات وہ ہے جسے دشمن تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا یہودی حق یہودی کے ہاتھ میں تو فیصلہ دے دیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ یہی سبق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فاطمہ نام کی ایک عورت کو پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس عورت نے چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت لیے اور ثبوت لینے کے بعد ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسلام میں یہ سزا ہے چرانے والے کی۔ اب جو عورت فاطمہ چوری کی تھی وہ خاندان بنی مخزوم کی عورت تھی، اور خاندان بنی مخزوم قریش کے شاخوں میں بہت اونچے درجے کا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اب اس خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے تو پورے خاندان کے لیے رسوائی ہے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سفارش کر دیں یا رسول اللہ یہ سزا معاف کر دی جائے، کچھ فدیہ وغیرہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ قوم کہتی ہے کہ آپ فاطمہ بنو مخزوم کی عورت کی سزا کو معاف فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ کی تو ہر بات تاریخی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ بنی مخزوم کیا ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ یہ بنو مخزوم کی فاطمہ کیا ہے؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو یہ زمین پر اللہ کا حکم انصاف کے ساتھ قائم ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کو قائم نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کو رکھ کر انصاف نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اور بھی فرمایا وَفَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، حق اور انصاف کو قائم کرو تمہاری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ ایک بیٹے کو ایک نظر، ایک بیٹے کو ایک نظر، ایک بیٹی کو الگ نظر، بہو کو الگ نظر، اس طرح دیکھنے والے اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ سب کو ایک نظر ہونا چاہیے، انصاف قائم کرنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سبق دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عدل و انصاف کے سلسلے میں بہت ہی عجیب و غریب کام کیا۔ ایک مرتبہ ان کا ایک صحابی سے جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہوا، امیر المومنین ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تو حقوق ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام کی نظر میں مساوات ہے، سب یکساں ہوتے ہیں۔ جھگڑا دوسرے صحابی سے تھا مدینۃ المنورہ میں۔ اس وقت قاضی جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دونوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مقدمہ لے کر حضرت زید بن ثابت کے پاس تشریف لائے۔ تو امیر المومنین آ گئے، حضرت عمر یہ دیکھتے ہی حضرت زید کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، عزت افزائی فرمائی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا سب سے پہلا ظلم ہے کہ جب دو آدمی جھگڑ کر آ رہے ہیں تو دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرو، میرے ساتھ کیوں تم تعظیم کر رہے ہو؟ فرمایا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا اب میں امیر المومنین نہیں بلکہ میں ایک جھگڑا کرنے والا، اور دونوں کے درمیان ہمارے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کا فیصلہ کرانے تمہارے پاس آئے۔ اور نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا قاضی وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انصاف کرو۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک ہمارے اسلام کے قاضیوں میں ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح۔
بہت اونچے درجے کے قاضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت تعریف کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ افضل عرب، پورے عرب میں سب سے بہترین قاضی اگر کوئی ہے تو وہ قاضی شریح ہیں۔ ان قاضی صاحب کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قاضی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کہیں گر گئی، زرہ گر گئی۔ زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ زرہ کہیں گر گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب جو گری تھی تو کسی یہودی نے دیکھا، اسے اٹھا لیا۔ اب دین نے، ایمان نے یہودیوں کو اس زرہ کو اٹھا کے اس نے اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ وہ میری زرہ ہے جو گر گئی تھی، تم نے اسے اٹھا لیا ہے، واپس کرو میری زرہ کو۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، میری ہے، اس لیے کہ میرے قبضے میں ہے، پوزیشن میرے ہاتھ میں ہے، میری زرہ ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ پیش کر دیا حضرت قاضی شریح کے دربار میں کہ یہ میری زرہ جو گر گئی تھی اسے اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے، مجھے واپس دلائی۔ حضرت قاضی شریح اپنی کرسی پہ بیٹھے، اپنی جگہ بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے۔ سامنے کون ہے؟ وقت کا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول۔ مقابلے میں جو مقدمہ لے کے آیا ہے وہ یہودی جس نے حضرت علی کی زرہ پہ قبضہ کر کے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی شریح نے پوچھا رحمہ اللہ، کیا یہ صحیح ہے کہ یہ آپ کی زرہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ میری زرہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زرہ کہتے ہیں تو اس کے لیے ثبوت پیش کیجیے، گواہ پیش کیجیے۔ کون گواہ ہیں آپ کے پاس؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، اس کے لیے میرا ایک گواہ ہے میرا غلام قنبر، اور دوسرا میرا بیٹا حسن، یہ دونوں میرے لیے گواہ ہیں۔ تو قاضی شریح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کا غلام ہے قنبر، اس کی گواہی تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے یہ دو گواہ تھے، میرے بیٹے کی گواہی قبول نہیں تو اپنا مقدمہ میں واپس لیتا ہوں۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ یہودی کے ہاتھ میں زرہ ہے تو یہودی کے ہے، باہر چلے گئے۔ لیکن یہودی نے پیر پکڑ لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، فرمایا کہ آپ میں حق و انصاف کا اتنا عجیب و غریب نظام ہے تو پھر میں آپ کے مذہب کو کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ یہ اسلام کی عجیب و غریب تبلیغ ہے کہ جب ہم اسلام پر صحیح قائم ہوتے ہیں تو وقت کا کٹرین دشمن بھی اسلام کی حقانیت و صداقت کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور فرمایا، یا اللہ تیری شان بھی عجیب ہے کہ ہم تیرے حکم پہ چلتے ہیں تو دشمن ہمارے قدموں میں آتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حضرت علی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ علی، تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو اگر ہدایت مل جائے تو پوری دنیا وما فیہا کی دولت سے کہیں زیادہ وہ بہتر ہے کہ ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میری وجہ سے ایک یہودی کو ہدایت مل گئی کہ میں نے حق و انصاف کو قائم کیا،
اگر میں چاہتا تو قاضی شریح کو مجبور کر سکتا تھا کہ میرے بیٹے کی گواہی قبول کرو، اس لیے کہ میرا بیٹا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ لیکن اسلام کا اصول قائم فرمایا۔ آج مسلمانوں میں حق و صداقت والی بات نہیں رہی، حق و انصاف والی بات نہیں رہی، گھروں میں انصاف نہیں، باہر انصاف نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم نے بہت غلط چیزیں سیکھ لی ہیں، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کم ہو گئی، رحمتیں کم ہو گئی۔ میں ایک عجیب بات آپ کو سناتا ہوں، نئی تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری قرآن مجید میں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو لوگوں کو جب تول کے ناپ کے دیتے ہیں تو بہت تھوڑا سا اس میں مار لیتے ہیں، کمی کر لیتے ہیں۔ 1 کلو مثلا شکر تول کے دی تو اس میں سے 100 گرام یا 50 گرام مار لیا، ایسا تول دیتے ہیں۔ لوگوں کو جب تولتے ہیں، ناپتے ہیں تو یخسرون، کم کر لیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ حصہ بچا لیتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے لیے جب لیتے ہیں تو پوری طرح زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دینے کا موقع آتا ہے بیپار کرتے ہیں اور لوگوں کو تول کے یا ناپ کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی۔ اصل میں مدینۃ المنورہ میں جو یہودی تجارت پیشہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تو اس وقت یہ صورت اتری کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ میں یہودی تجارت کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ تجارت میں اس طرح ڈنڈی بہت مارتے ہیں کہ دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پوری طرح بلکہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ آیت تو بظاہر آپ نے محسوس کیا تجارت کے سلسلے میں اتری ہے، لیکن علامہ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ صرف تجارت کے بارے میں سمجھنا کم فہمی ہے، بلکہ یہ آیت شریفہ بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ صرف تجارت کے لیے نہیں ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تجارت میں تم لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، تو دیتے ہو تو بھی زیادہ دو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں زیادہ ملے تو لوگوں کو زیادہ دو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی سلام کرے تو تم سلام کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی عزت کرے تو تم دوسروں کی عزت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف کرے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حقوق کوئی نہ دبائے تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم کسی کے حقوق کو نہ دباؤ۔ زندگی کے پورے معاملات میں یہ آیت شریفہ رہنمائی کرتی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کرے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو اچھی اچھی چیزیں پسند کریں اور دوسروں کے لیے گھٹیا قسم کی چیزیں پسند کریں، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، خواہ اس کی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، خواہ وہ لمبا جبہ کیوں نہ پہنتا ہو، خواہ وہ بڑی دستار اور پگڑی کیوں نہ بنتا ہو، خواہ وہ شیروانی ہی کیوں نہ پہنتا ہو، اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھا پسند کرے۔ وہی ایمان اور اسلام کی کامل ایمان کی علامت ہے کہ ان تحب لنفسہ ما یحب، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنے لیے اعلیٰ ترین چیزیں پسند کرو اور دوسروں کے لیے گھٹیا قسم کی چیزیں پسند کرو، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تطفیف میں اسی کو بیان فرمایا کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ تول کے لیتے تو پورا ناپ تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب تول کے دینے کا موقع آتا ہے
یہ ناپ کے دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ سارے میدانوں پر محیط ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو تم پہلے اپنی اولاد کی عزت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں تو تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہوں تو تم ان کی خدمت کرو۔ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور تم یہ چاہو کہ ہم بوڑھے ہوں تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ یہ ہونے کا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ببول کا درخت بو اور کانٹے آنے کے بجائے تم گیہوں اور سیب کی امید رکھو، کہاں سے اٹھیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کما تدین و تدان، جیسے تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، سنت الہی اس دنیا میں جاری ہے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرے گا، اور جس طرح کا معاملہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح کا معاملہ سارے انسان اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تم اچھائی برتو، لوگ اچھائی برتیں گے، تم برائی برتو تو لوگ برائی برتیں گے۔ اتنا حکم تو ضرور ہے اسلام میں مسلمان کو کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو، اچھائی کرو۔ یہ حکم تو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ حق و انصاف کریں، ہمارے ساتھ بھی حق و انصاف ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ نرمی برتیں تو ہمارے ساتھ بھی نرمی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کوئی نہ دبائے، کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، تو تم بھی کسی کے حقوق نہ دباؤ، کسی کے ساتھ پریشانی والا معاملہ نہ پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول قائم فرما دیا ہے، اسی کو اس سورہ تطفیف میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حق و انصاف والی بات ہے۔ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ان تحکموا بین الناس بالعدل، اپنے گھروں میں، ماحول میں، محلے میں، مسجدوں میں، اداروں میں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے ہر عمل کا، میرے ہر فیصلے کا کل قیامت کے دن، یوم جزا کے دن، بدلے کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور ہم کو جواب دینا پڑے گا، ہر انسان کو دینا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے آج حق و انصاف کو قائم کرنے کا جذبہ لے کر آج اس مسجد سے جاؤ کہ میرے گھر میں کوئی ناانصافی نہیں، دکان میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، میرے گراہک آنے والے بیپاری میرے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ یہ حق و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، مجھے تو پیسہ مل جائے اور میں جس کو میں دے رہا ہوں، جتنے پیسے میں نے لیے ہیں اس کا برابر مال اس کو مل گیا تو آپ اطمینان سے رہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ملا تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ڈنڈی مار لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے ریشم کے کپڑے بڑے بڑے تاجروں کو دیتے تھے، بیپار کراتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا مال کا ڈھیر انہوں نے دیا، اس نے بتایا کہ یہ 10-12 تھانے ایسی ہیں اس میں ریشم کے کپڑے میں تھوڑا سا عیب ہے، یہ فروخت کرتے ہوئے عیب کو بتا کے دینا، عیب کو بتانا، اور بتانے کے بعد اس کی قیمت تھوڑا سا یہ کم ہے، یہ بتا کے دینا۔ اب بیپار کرنے والے بیچارے گئے، ان کو تو ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، اتنا تھا کہ جب تجارت ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے عیب کو بتانا بھول گئے۔ وہ 10-12 تھانے جس میں عیب تھا اس کو ویسے ہی فروخت کر دیا، بتایا نہیں، بھول گئے۔ واپس آئے، بہت پیسہ لے کے واپس آئے، کہا حضرت ہم نے وہ پورا جہاز کپڑوں کا فروخت کر دیا، پیسہ خوب آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے وہ جو عیب بتایا تھا 10-12 تھانوں میں وہ بتایا؟ ارے ہم تو بھول گئے حضرت، ہم بھول گئے، بتانا بھول گئے، ہم بتانا بھول گئے، ملک شام میں تجارت ہوگی، عراق میں ہو گئی تجارت ہوگی، بتانا بھول گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہا کہ تم نے تو ظلم کر دیا، بہت بڑا ظلم کر دیا، کل قیامت میں کیا منہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟
اور پھر پریشان ہو کے سب سے بڑا علاج انہوں نے یہ کیا کہ جو پورا مال جو تجارت ہو کے پیسہ آیا تھا پورا مال فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا، کہ اسی مال میں وہ پیسہ بھی ملا ہوا ہے جس میں وہ عیب دار تھانوں کو بتائے بغیر فروخت کر دیا گیا۔ ایسا انصاف کرنے والوں کو اللہ کبھی خراب نہیں کرتے، یاد رکھ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کروڑ پتی تاجر تھے، کبھی ان کے مال میں کمی نہیں پیش آئی، اتنا کچھ صدقہ کر دینے کے باوجود۔ مسلمان اسی کو تو نہیں سمجھ رہا کہ میں اتنا کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر مسلمان حق و انصاف کو قائم کرتا ہے، صداقت و امانت کو اختیار کرتا ہے تو ایک طرف کو جاتا ہوا محسوس ہوگا، لیکن دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت عطا فرمائیں گے جسے اردو میں کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی شکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، امانتوں کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، ظلم، ناانصافی، ستانا، پریشان کرنا، ایک دوسرے کو دل کو ایذا پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر، آپ سب پر کرم فرمایا کہ جامع العلوم کے لیے، جامع مسجد کے لیے قبول فرمایا۔ آپ حضرات یقین کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع العلوم کو ایک ایسی فضیلت اور ایک ایسی مقبولیت عامہ عطا فرما دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک جامع العلوم کا نام پہنچ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ جامع العلوم ایک ایسا نام ہے کہ لوگ اس نام کو سنتے ہی اچانک ان کے ذہنوں میں جامع مسجد کی شکل ابھر آتی ہے کہ یہ جامع العلوم اسی مسجد سے متعلق ہے، اور اللہ نے آپ کے 5-10 روپیے کا وہ چندہ جو آپ چادر پہ ڈالنے کی عادت رکھے ہوئے ہیں اس کو ایسا قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جامع العلوم، جامع کا مطلب جمع کرنے والا، دین کا علم بھی جمع کیا گیا ہے، دنیا کا علم بھی جمع کیا گیا ہے۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکے بھی حافظ ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی حافظ ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا عجیب و غریب نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں قائم فرما دیا۔ بس ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے رکھے، اور مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں عموماً جیسا کہ کہا کرتا ہوں 4 بجے 3:30 بجے ہماری اسکول جب چھٹتی ہے اور بچے اور بچیاں جاتے ہیں تو اس وقت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو پورے امن کے ساتھ، پورے عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا دے، کہ لوگوں کی نظریں نہ پڑھیں، غلط نظریں نہ پڑھیں۔ کہ جوان بچیاں ہمارے پاس سے یہاں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، بہت سے اچھے ذہن کے غیر مسلم حضرات پوچھتے ہیں، مجھے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ سے کہ یہ مسجد ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے کہ جو اتنے بچے یہاں سے جا رہے ہیں؟ 2,500-3 ہزار بچے یہاں سے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جامع علوم کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم خواہش رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ شاید نہیں رہیں گے دنیا میں، لیکن جامع علوم ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے گی، اور جو کام جامع مسجد پہ ہو رہے ہیں، خواہ وہ شادی کا مسئلہ ہو یا مجلہ نکالنے کا ہو، جتنے خیر کے کام ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ کام برابر یہاں جاری رہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں بچیاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، ہماری اولاد و احفاد کو دین سے، اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، اور قیامت کے دن نجات